الذین یقاتلونکم، اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو کہ جنہوں نے تم پر جنگ مسلط کی ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ بات کیوں کہی؟ جنگ میں بھی ظلم نہیں کرنا ہے۔ جب آپ کو فتح ملتی ہے، جیسے ہم نے ابھی بنی اسرائیل کا کل پڑھا تھا کہ جب انہیں کہا گیا اس بستی میں داخل ہو، وقولوا حطۃ، اور وہاں پہ کہو کہ اللہ معاف فرما دے جو بھی ہم سے کوئی زیادتی ہوئی ہے، استغفار کرتے ہوئے داخل ہو، عاجزی کے ساتھ داخل ہو، انہوں نے پھر وہاں پہ زیادتی کی، حنطۃ کہنا شروع کر دیا۔ اور جو بھی فاتحین ہوتے ہیں وہ موج مستی میں بھی آ جاتے ہیں، نا حق بھی قتل کرتے ہیں، پھر عیاشیاں بھی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ پھر جو بھی فوجی جو بھی بستی میں جب گھستے ہیں تو جو طاقت کے بل پر جب کوئی علاقہ فتح کیا جاتا ہے تو جو عزتیں پامال ہوتی ہیں، جو مال و اسباب لوٹتے ہیں، وہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ ساری دنیا، آج کی مہذب دنیا میں بھی ہوتا ہے، تو ہر کوئی کرتا ہے، کیا مسلمان، کیا کافر، کیا سیولائزڈ، کیا جو ہے نا ان سیولائزڈ۔ جب وہ وحشیانہ طور پر داخل ہوتے ہیں تو پھر وہ حرکتیں کرتے ہیں جو درندے کرتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، تم یہ کام نہیں کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وقاتلوا فی سبیل ان اللہ لا یحب المعتدین، سن لو، اللہ محبت نہیں کرتا حد سے نکلنے والوں سے۔ آپ اپنے دشمن کے مقابلے میں اللہ سے ڈرے بغیر اگر کوئی قدم اٹھاؤ گے، حد سے نکلو گے، فساد مچاؤ گے، ظلم کرو گے، تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال نہیں رہے گی، اللہ کی محبت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اللہ محبت نہیں کرتا ظالموں سے، حد سے نکلنے والوں سے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، باقی یہ کہ ان سے لڑو، انہیں مارو جہاں پہ بھی وہ ظالم ہیں، انہوں نے محمد الرسول اللہ کو اپنی بستی سے نکال دیا ہے اور اللہ کی مسجد پہ ناحق قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے، وہ ظالم ہیں، ان سے لڑو اور جہاں ملے مارو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں وہاں سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکال دیا ہے، ہجرت پر مجبور کر دیا، وہاں رہنے سے جو ہے وہ تمہیں محروم کر دیا ہے۔